حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے مستقل مزاجی، جی جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ مستقل مزاجی، ایسی مستقل مزاجی کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو وحی بھیجی اور کہا کہ آپ دین کا کام کریں، قوم کو دعوت دیں، تو 950 سال وہ دعوت دیتے رہے۔ بے مثال۔ اور کیسی دعوت؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن بھی اور رات بھی۔ اس میں فوکس ملتا ہے جی کہ ایک کام کو لیا، بس اسی کے پیچھے زندگی لگا دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں، رکاوٹیں آئیں، انہوں نے لوگوں نے ان کو سب کہا کہ آپ تو نعوذ باللہ مجنون ہیں، اس طرح کی باتیں، وہ الفاظ انبیاء کے لیے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ جی بہت کچھ کہا، تکلیفیں پہنچائی، حتیٰ کہ آپ کو انہوں نے کئی دفعہ مارا بھی، آپ گر جایا کرتے تھے، اتنا انہوں مار لیتے تھے۔ ہر قسم کی مخالفت کے باوجود ڈٹے رہے، لگے رہے۔ کیوں؟ وجہ ہوگی نا، بہت اہم سوال ہے یہ تو، کیوں؟ آخر کیوں؟ ہمیں کوئی کام کرنے لگتے ہیں، کوئی تھوڑا سا کوئی بندہ بات کر دیتا ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اندر سے وہ چیز ہماری رک جاتی ہے۔ وہ کیوں ڈٹے رہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ اللہ رب العزت کے اوپر یقین اور ایمان مکمل مضبوط، انشیکیبل ٹرسٹ آن گاڈ، اللہ رب العزت کے اوپر ایک غیر متزلزل ایمان۔ یہ دوسرا، جو ان کو ویژن ملا وہ اتنا کلیئر تھا ان کے لیے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ کائنات کی تمام چیزوں میں سب سے بہتر ویژن ان کو ملا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا ویژن تھا، اور ان کے پاؤں کے نیچے چٹان ہوتی تھی، بڑی اسٹرانگ فوٹنگ کے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ بھئی ہمیں نتیجے کو نہیں دیکھنا، کام کرنا ہے۔ تو یہ ان کی زندگی سے ملتا ہے۔ اچھا، اب ظاہری اعتبار سے اگر ہم غور کریں نا، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 80-82 کے قریب ملتی ہے۔ اب بندہ دیکھیں 950 سال، دیکھیں آپ ابھی اس کے اگر صرف 82 ویوز ہوں گے تو پہ اور آپ تو مایوس ہو جائیں گے، یار یہ کیا آئندہ ایپیسوڈ ہی نہیں کرنی، یہ کیا بات ہے، آئے بیٹھے پورا مہینہ انتظار کیا، انتظام کیے، سب کچھ کیا، اب ویوز ٹوٹل مل رہے ہیں 82۔ بہت کمال مثال آگے ہے۔ کیا کر رہے ہیں یار، چھوڑو جی، ہم نے تو رک جانا ہے۔ لیکن وہاں کیا تھا؟ وہ تھے تو 82، لیکن وہ 82 یہ تھے کہ پوری دنیا کے سامنے ڈٹ جانے والے، کھڑے ہو جانے والے، ہر جگہ پہ مضبوط رہنے والے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ان کو صرف 82 امتی ملے، نہ 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 نہ، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ پھر کس رخ سے دیکھیں؟ ہاں، اس رخ سے دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں۔ سبحان حضرت اللہ۔ آدم علیہ السلام آئے، حابیل قابیل، اور پھر بہت بیٹے ان کی اولادیں ہوں گی، پھر ان کی اولادیں چلتے چلتے سبحان اللہ۔ کتنا رہا اس طوفان نوح میں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ سب ختم ہو گئے، وہی 82 باقی رہے۔ اور آج پوری دنیا میں کوئی حام کی اولاد ہے، کوئی یافس کی اولاد ہے، کوئی سام کی اولاد ہے، جی حام، سام، یافس۔ جی حضرت آدم علیہ السلام تک میرا یا آپ کا یا 8 ارب یا 7 ارب دنیا میں جو انسان موجود ہیں، مسلمان یا غیر مسلم، جی ان سب کا شجرہ نسب آدم علیہ السلام تک پہنچے گا تو نوح علیہ السلام کے ذریعے پہنچے گا۔ اس سے کیا ملا؟ ہمارا مقصد ٹھیک ہے، ہم لگے رہیں، ویژن پراپر ہو۔ ویژن پراپر ہو، اور لگے رہیں، اولاد کھا لے گی پھل، کیا بات ہے، سارے پھل خود تو نہیں کھانے، یہ تو کبھی سوچا نہیں پوائنٹ ہم نے۔ تو اولاد کھا لے گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔